میں گراؤنڈ میں نہیں تھی، میں اوپن نہیں تھی، مگر پیچھے تھی. تو یہ بھی اسکینڈل وہ واقعہ تھا جس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر بلوچ کو پڑھنے کا بھی حق نہیں تو بلوچ کو کرنا کیا چاہیے. یہ وہ واحد راستہ ہے جب پوری بلوچ کو اس راستے کی طرف جائیے. وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنی پازماندگی کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مگر کیا یہ ریاست ہمیں پڑھنے بھی نہیں دینا چاہتی؟ تو چیزوں نے جو مجھے موٹیویٹ کیا وہ یہی تھی، ایک سیاست کرنا اور ڈاکٹر بننا. سیاست اس وجہ سے کرنا کیونکہ عوام کو یا قوم کو اس کے حقوق مل سکے، اور ڈاکٹر اس وجہ سے بننا تاکہ عوام کی خدمت کی جا سکے. ایجوکیشن، رائٹ آف اسپیچ، رائٹ ٹو لیو. جو بلوچستان میں قوانین نافذ ہیں وہ پاکستان کے آئین کے بالکل منفی ہیں. 7 مہینے تک ہم اپنے والد کے لیے در بدر رہے. اس وقت میں کلاس 5 میں پڑھتی تھی اور مجھے ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے پریس کلب، کیا ہے احتجاج، کیا ہوتا ہے. تو جب ہم پہلی مرتبہ احتجاج کے لیے گئے تو مجھے یاد ہے مجھے یہی کہا گیا کہ اگر تم اپنے ابو کو واپس لانا چاہتی ہو تو تمہیں یہاں نعرے لگانے پڑے گی. جتنے تیز تم نعرے لگاؤ گی اتنا ہی وہ تمہاری آواز سنیں گی. اس وقت کی میری پہلی اسپیچ میں اب تک نہیں بھول سکتی. جب مجھے اسپیچ کے لیے بلایا گیا تو میں کانپ رہی تھی اور میرے آنکھوں میں صرف اور صرف آنسو تھے. اس دوران جب میں اپنے والد کے لیے جدوجہد کر رہی تھی تو دوسری کلاس میں جو انہوں نے مجھے سبق سکھایا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھنا، وہ آتی گئی اور دیکھنا. جب مجھے لگ رہا تھا کہ میں صرف غمزدہ ہوں، جب میں وہاں گئی میں نے دیکھا کہ وہاں علی اصغر بنگلزئی کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے. وہاں کچھ اور فیملیز ہیں جن کے گھر والوں کو 10 سال 12 سال سے اٹھا کر لے گئے ہیں. تب مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی اس درد سے نہیں گزر رہی ہوں. بلوچستان میں ایسے بہت سے افراد ہیں، ویسے بہت سے خاندان ہیں جو اس درد سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد پھر سے وہ جدوجہد شروع ہوئی. پھر ہم سڑکوں پہ آئے، پھر سے ہم نے کیس کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان تک میرے والد کا کیس گیا. پھر 1 جولائی 2011 ان کی مسخ شدہ لاش پھینک دی گئی. ایک انسان جو میرا سرمایہ تھا اسے ایک تابوت میں بند کر دیا گیا. میں دیکھ بھی نہیں پائی کہ اس کے جسم پہ کتنے نشانات ہیں. وہ کس حالت میں ہم سے دور چلا گیا. تو یہ تربیت یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ بچپن سے ہو رہا ہے. مجھے اب بھی یاد ہے جب میرے والد ایک سیاسی کارکن تھے، جب وہ گھر آتے تھے تو اپنی بہنوں کو، ہم سب کو، خاص کر فیمیلز کو بٹھا کر وہ ڈسکشن کرتے تھے، مباحثے کرتے تھے. کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انقلاب گھر سے آتا ہے. اگر کوئی فرد اپنے گھر میں انقلاب نہ لا سکے تو وہ قوم میں انقلاب لانے کی بات کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دسمبر 2017 وہ میرے بھائی کے لیے آئے. میں گھر میں تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی باہر تھا. وہ جیسے ہی انکل کے گھر سے آیا تو میرا ماموں دوڑتے ہوئے آیا کہ بھائی کے لیے ایجنسی والے آئے ہیں، تم فوراً انکل کو فون کرو. تو میں دوپٹہ پہنتے ہوئے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ محلے والے مزاحمت کر رہے ہیں کہ اس کو مت لے کر جاؤ، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو مت لے کر جاؤ. تو وہاں ان لوگوں نے بندوق کے نوک پر محلے والوں کو خاموش کروایا اور وہ میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے. تو ڈی سی صاحب نے سب سے پہلے کچھ فون کالز کیے ہمارے سامنے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں حل وال کر چکا ہوں، آپ کے بھائی کو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کے بھائی کا کیس خراب ہے. تو بی بی اب تمہارے پاس 2 راستے بچے ہیں، یا تو سڑکوں پہ رہو، دھکے کھاؤ، دھکے کھاتے جاؤ اور اس کے بعد جاؤ کسی بھی دوسرے ملک میں اسائلم اختیار کر کے اپنی زندگی گزارو، اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے. مجھے اس بات نے کمزور نہیں کیا کیونکہ میں ایک چیز جانتی تھی کہ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ یہی طریقہ ہے. خاموش گھر میں بیٹھنے سے
مجھے سفوکیشن ہو رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکتی، میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں. وہ بچپن کی یادیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم کوئی پروٹیسٹ کیا کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جتنی آواز بلند کرو گے اتنا ہی تمہاری بات سنیں گے. اور میں پروٹیسٹ سے فارغ ہو کر فوراً ٹی وی چینلز کے سامنے آ جاتی تھی کہ کہاں ہمارے پروٹیسٹ کو کوریج دی گئی ہے. اور دیکھتے دیکھتے میں تھک جاتی تھی، مگر پاکستان کے چینلز کبھی ہمارے پروٹیسٹ کو کوریج دیتے ہی نہیں تھے. وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس ٹائم میں جب میرے بھائی کو اغوا کیا گیا، آئی واز اسٹوڈنٹ آف 3rd ایئر. میرے ایگزامس تھے، میرے 2 پیپرس پہ سپلی آئی جسٹ بیکاز آف دیٹ. لیکن آفٹر 3.5 months میرا بھائی ریلیز ہوا. اس واقعے کے بعد ایک چیز جو میرے والد نے سبق پڑھائی تھی وہ آ گئی سامنے کہ آپ خاموش رہو یا آپ جدوجہد کرو، یہ ریاست آپ کو معاف نہیں کرے گی. واحد طریقہ یہی ہے کہ آواز بلند کرو، جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، کون سا بھی طریقہ اختیار کرو، بلوچ کے لیے بات کرو. کیونکہ خاموشی حل نہیں ہے. خاموش رہ کر بھی ہم نے دیکھ لیا، خاموش رہ کر بھی یہ ریاست ہمیں بلوچ ہی قرار دے گی. خاموش رہ کر بھی یہ ریاست ہمیں بلوچ ہی قرار دے گی. اور بلوچ کے لیے ان کے پاس ایک ہی سزا ہے، موت. کسی ایکٹ کے تحت بی ایم سی کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اس کے لیے پھر ہم ایکٹیو رہے، اس کے لیے ہم جیل گئے. یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میں جیل گئی تھی. 2006 میں جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے ہائی کورٹ کے باہر، تو سب سے پہلے میرے 2 کزنس کو انہوں نے پولیس نے ڈالا اس وجہ سے تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ بند کریں. تو جب وہ ان کو ڈال رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جس کے گھر سے کوئی اغوا ہوا ہو وہ اپنے 2 اور لڑکوں کو کیسے اغوا ہونے دیا جا سکتا ہے، گرفتار ہونے. تو ہم ساری عورتیں اور سارے بچے زبردستی جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے اور لڑکوں کو نکال دیا. تو ہم قریباً 30 کے قریب بچے تھے، عورتیں تھے، ہمیں جیل منتقل کیا گیا. اور پھر 4-5 گھنٹے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد برمش کا ایشو، مطلب ہر وہ ایشو جس سے بلوچ قوم جبر کا، ظلم کا شکار ہے، اس کے وہ میرا ایشو بن گیا تھا. ایک مرتبہ پھر پورے بلوچستان میں طلباء سراپا احتجاج ہوئے. 1 مہینے سے چلتے ہوئے احتجاجوں میں ہم نے کہا کہ ہمارے ایریاز میں انٹرنیٹ کو ریسٹور کیا جائے. اور یہ لاجیکل بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے یونیورسٹیز نہیں کھل سکتے. ابھی بھی اگر آرڈر آیا تو یونیورسٹیز کے کھلنے کا، ہاسٹلس کے کھلنے کا نہیں. اور پورے بلوچستان میں جتنی بھی تعلیم ہو رہی ہے وہ کوئٹہ، کراچی اور دوسرے شہروں میں ہو رہی ہے. باقی شہروں میں تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹس ہاسٹلس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. آج بھی بلوچستان کے 70% سے زیادہ علاقوں میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیوں ہے؟ اس انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی وجہ کیا ہے؟ تربت جیسا سٹی، مونگلچر، کلات، ان جگہوں میں، روزدار، ان میں انٹرنیٹ نہیں ہے. سروس کو قصداً بند کر دیا گیا. تربت 21 میں 8 سال سے انٹرنیٹ نہیں ہے. مردم شماری کے ٹائم میرے خود کے ریجن کلات میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا. ہم اس لیے نکلے تھے کہ ریاست ہمیں پڑھنے کا حق دے، ہمارے ریجنز میں انٹرنیٹ کو ریسٹور کیا جائے. اس پورے چیز میں نے ایک چیز نوٹس کیا ہے کہ بلوچستان میں جو قوم ایز اے قوم ہم پسے ہیں، اس میں عورتیں تو بہت پہلے ہی نکل چکی تھی، لیکن اب ریسنٹلی ہمارے اندر ایک نیا شعور آیا ہے. وقت آنے پر بلوچ عورت جو ہے نا وہ ان سو کال روایات سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. جب میں مسنگ پرسن کیمپ میں جاتی ہوں تو وہاں عورتوں کو دیکھتی ہوں، حالانکہ نقاب کرنا یا نہ کرنا کسی کا پرسنل اس کے ڈیسیجن ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اپنے نقاب اتار رہے ہیں اس لیے تاکہ وہ اپنے جو پیارے ہیں ان کی آواز بن سکے.